کیا آپ جانتے ہیں کہ قبر میں سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ یہ وہ لمحہ ہوگا جسے دیکھ کر ہر انسان کے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، ہر انسان کے اوپر خوفناک حالت طاری ہو جاتی ہے، جسے انسان سوچ کر ڈر کے مارے مرنے لگتا ہے۔ جب انسان قبر میں رکھا جاتا ہے، سارے انسان اس کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، سارے رشتہ دار اس کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اہل و عیال اس کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، انسان اس قبر کے اندر اکیلا رہ جاتا ہے۔ پھر اس کے پاس رسول اللہ نے فرمایا جو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، منکر اور نکیر آتے ہیں، آ کر اس سے سوال و جوابات کرتے ہیں۔ پہلا سوال جو اس سے کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جسے دیکھ کر انسان کے اوپر خوفناک حالت طاری ہو جاتی ہے، انسان کا جسم لرز جاتا ہے کہ وہ پہلا سوال کرتے ہیں مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ جب وہ یہ سوالات کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے والا تھا، اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے والا تھا، اچھے کاموں کو کرنے والا تھا، وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرا نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جب وہ آدمی ان سوالات کے جوابات دے دیتا ہے تو قبر اس کے لیے تا حد وسیع، اس کے لیے قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ جنت کے باغوں میں سے اللہ اس کے لیے باغات کو میسر فرما دیتے ہیں اور وہ ہمیشہ انعامات کی بارشوں کے اندر رہتا ہے۔ حضرات محترم، جب اس کے علاوہ جب کوئی گنہگار آدمی قبر کے اندر چلا جاتا ہے، جب اس سے سوالات و جوابات کیے جاتے ہیں، جب اس سے پوچھا جاتا ہے مر ربو کا، من نبیوں کا، من دینوں کا، وہ پکار کر کہتا ہے ہائے مجھے نہیں معلوم، ہائے مجھے نہیں معلوم یہ کیا چیزیں ہیں۔ اور یہی وہ مقام ہوتا ہے اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے، یہی وہ وقت ہوتا ہے جسے دیکھ کر انسان کے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، انسان کی کیفیت کے اوپر خوفناک حالت طاری ہو جاتی ہے۔ جب اس کے بعد جب وہ آدمی کہ جس نے اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو قرآن کے اندر قرآن کے اوپر عمل نہیں کیا، رسول اللہ کے فرامین کے اوپر عمل نہیں کیا، نماز سے دوری اختیار کی، قرآن سے دوری اختیار کی، جب اس آدمی سے یہ سوال و جوابات کیے جاتے ہیں اور یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے، یہی وہ حالت ہوتی ہے کہ وہ انسان کہتا ہے ہائے مجھے نہیں معلوم، ہائے مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے۔ اسی وقت انسان کے اوپر عذابات شروع ہو جاتے ہیں، اسی وقت انسان کے اوپر وہ سختیاں طاری ہو جاتی ہیں۔ لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جب کوئی نیک آدمی قبر میں رکھا جاتا ہے تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یہ قبر اس کے لیے بن جاتی ہے، اور جب کوئی گنہگار آدمی قبر کے اندر ہوتا ہے تو قبر اس کے لیے پکار کر کہتی ہے لا مرحبا لا مرحبا، تو زمین پر چلنے والوں میں مجھے مبغوض تھا، آج تیرا معاملہ میرے ہاں سپرد کیا جا رہا ہے۔ تو قبر چاروں طرف سے اس طرح مل جاتی ہے حتیٰ کہ اس کی ہڈیاں پسلیاں ایک ساتھ مل جاتی ہیں۔ لیکن جب کوئی نیک آدمی قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، قبر اس کے لیے پکار کر کہتی ہے مرحبا مرحبا، تو زمین پر چلنے والوں میں مجھے محبوب تھا، زمین پر چلنے والوں میں مجھے پسند تھا، آج تیرا معاملہ میرے سپرد کیا جا رہا ہے۔ تا حد وسیع قبر اس کے لیے کشادہ کر دی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے اس کے لیے انعامات کی بارشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ حضرات محترم، ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ آج ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری قبر روشن ہو، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی قبر منور ہونی چاہیے، آپ کی قبر کے اندر روشن چراغ ہونا چاہیے، آج سے ہی قبر کے اندر ہونے والے سوالات کے جوابات کو تلاش کرنا شروع کر دیں، انہیں جوابات کی تیاری کرنا شروع کر دیں، نماز پڑھنا شروع کر دیں، قرآن پڑھنا شروع کر دیں، رسول اللہ کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا شروع کر دیں۔ اگر اللہ نہ کرے
ہم قبر کے اندر چلے گئے، اگر ہمارے پاس نہ قرآن ہوا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہوئے، تو حضرات محترم سوائے پچھتاوے کے یا لیتنی کنت ترابا، سوائے اس پچھتاوے کے اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ اسی لیے آج اپنی زندگی کو بدلیں، اپنے زندگیوں کے اندر قرآن لائیں، رسول اللہ کے احکامات لائیں، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو لائیں، اصحاب رسول کے طریقے کو لائیں۔ اگر ایسے مزید بیانات دیکھنے کے لیے اپنے اس بھائی فقیر کے چینل کو سبسکرائب کریں۔